کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائن کے نام سے جانی جانے والی ایئر لائن آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور جس نے امارات جیسی ایئر لائن کو بنایا آج خود بربادی کے دہانے پر ہے۔ یہی وہ ایئر لائن تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کی عزت بڑھائی اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ پی آئی اے کے جہاز جو کبھی دنیا بھر میں اڑتے تھے آج وہ بندرگاہوں پر کھڑے ہیں؟ آج حالات ایسے ہیں کہ حکومت اسے بیچنے پر مجبور ہو چکی ہے اور خریدار کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا اس کی وجہ سے صرف بد انتظامی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا کھیل کھیلا جا چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم پی آئی اے کے عروج اور اس کے زوال کی کہانی کو تفصیل سے دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ایئر لائن کو ان مشکلات کا سامنا آخر کیوں کرنا پڑا۔ سٹوری ٹیلر چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کم از کم ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیا کریں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا آغاز 1955 میں ہوا تھا اور اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود میں ایک معتبر ایئر لائن قائم کی جائے جو عالمی سطح پر کامیاب ہو۔ ابتدا میں اس کے پاس جدید جہاز تھے، تجربہ کار پائلٹس اور ایک بہترین ٹیم تھی جس کے ذریعے اس نے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے پروازیں شروع کی۔ اس کے جہازوں کی سروس اور آرام دہ سفر دنیا بھر میں مشہور تھی۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے کے جہازوں کو کلاس آف ٹریول سمجھا جاتا تھا۔ پی آئی اے کا معیار اتنا بلند تھا کہ اس کی پروازیں دیگر ممالک کے جہازوں کے لیے ایک معیار بن گئی تھی۔ دبئی میں امارات ایئر لائن کی بنیاد رکھنے کے لیے پی آئی اے کی مدد حاصل کی گئی تھی۔ پی آئی اے نے وہاں کے پائلٹس اور انجینئرز کو تربیت دی اور انہیں جدید جہاز چلانے کی مہارت سکھائی۔ یہ وہ دور تھا جب پی آئی اے کی ساکھ عالمی سطح پر مستحکم ہو چکی تھی اور اس کے جہاز دنیا بھر میں اڑتے تھے۔ پی آئی اے نہ صرف اپنے جہازوں کی سروس کے لیے مشہور تھی بلکہ اس کے طیاروں میں سفر کرنے والے لوگ اسے ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار اور بزنس ٹائکون بھی پی آئی اے میں سفر کرتے تھے، جو اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ ایئر لائن کتنی کامیاب ہوئی۔ لیکن ایک مقولہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر کمال کا ایک زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح 1970 کی دہائی کے بعد جب حکومت کی طرف سے سیاسی مداخلت شروع ہوئی تو پی آئی اے کا نظام متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ پی آئی اے کے اعلیٰ عہدوں پر نااہل افراد کی تعیناتی نے اس ادارے کی کارکردگی کو متاثر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب حکومتوں نے پی آئی اے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے ایئر لائن کی کارکردگی کمزور ہونے لگی۔ یہ بد انتظامی اور کرپشن کا وہ آغاز تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ پی آئی اے کی مالی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ اپنے جہازوں کی مرمت کے لیے پیسے نہیں نکال پاتی تھی۔ کمزور انتظامیہ اور مالی بد انتظامی کے باعث پی آئی اے کے جہازوں کا معیار کمزور ہوتا گیا اور اس کے کرائے میں کمی کے باوجود ایئر لائن کے اخراجات بڑھتے گئے۔ یہاں تک کہ پی آئی اے کی پروازوں میں سفر کرنے والے مسافر بھی اس کے معیار پر سوال اٹھانے لگے۔ یہاں تک کہ پی آئی اے کے مہنگے ٹکٹس ہونے کے باوجود ایئر لائن نقصان میں جا رہی تھی۔ لیکن آخر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ 2000 کے بعد جہاں دنیا کے دیگر ایئر لائنز جدید ٹیکنالوجی اپنا رہی تھیں، وہیں پی آئی اے کے جہاز پرانے ہو رہے تھے اور حادثات کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ 2010 میں فلائٹ 661 کا تباہ ہونا اس زوال کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس حادثے کے بعد عالمی سطح پر پی آئی اے کی ساکھ مزید خراب ہو گئی۔ یہی نہیں، پائلٹس کے جعلی لائسنس سکینڈل نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ اس کے بعد یورپ، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی۔ ایک ایئر لائن جو کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی اب بلیک لسٹ ہو چکی تھی۔ پی آئی اے اربوں روپے کے قرضے میں ڈوب چکی ہے اور حکومت اسے بیچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی آئی اے کو کوئی خریدے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا پی آئی اے کو ایک بار پھر عالمی معیار کی ایئر لائن بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ماضی کی طرح ایک بہترین قومی ایئر لائن بنا سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اگر پی آئی اے کی مینجمنٹ نجی اداروں کے سپرد کی جائے، سیاسی مداخلت ختم ہو اور جدید جہاز شامل کیے جائیں تو یہ ایئر لائن دوبارہ دنیا کے ٹاپ ایئر لائنز میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا حکومت ایسا کرنے میں سنجیدہ ہے یا پی آئی اے ہمیشہ کے لیے تاریخ بن جائے گی؟ تو دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کو بچایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اب یہ قومی اثاثہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔